الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اترا، والمؤمنون اور ایمان والے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے عرض کی ہم نے سنا اور مانا، غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری ہی طرف ہمیں پھرنا ہے۔ اس آیت میں ضروریات دین میں سے چند چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ضروریات دین وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ضروریات دین جیسے اللہ عز و جل کو ایک ماننا، یہ ضروریات دین میں سے ایک امر ہے۔ اسی طرح نماز کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، حج روزہ کی فرضیت، یہ ساری چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اگرچہ باقی ساری چیزوں کو مانتا ہو اور ان پر ایمان رکھتا ہو۔ جیسے اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے کہ زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے، باقی ہر چیز پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، نماز روزے اور حج کی فرضیت بھی مانتا ہے، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ ضروریات دین چیزیں ہیں کہ ایک کا بھی انکار کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ تو انہی میں سے چند چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی اللہ پر ایمان لانا، یعنی اللہ عز و جل ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس چیز پر ایمان رکھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ دوسرا ہے اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ فرشتوں کے بارے میں ایمان ہمارا یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی مخلوق ہیں اور گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ فرشتے پاک ہیں گناہوں سے، یہ ان کے بارے میں ہمارا موقف ہے۔ پھر ہے وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی جتنی بھی کتابیں قرآن سے پہلے نازل کی گئیں، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہوں، چاہے وہ صحیفے ہوں، یا چاہے جو بھی اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کی طرف نازل کیا، ان پر ایمان رکھنا کہ وہ ساری کتابیں حق تھیں اور اللہ ہی کی طرف سے تھیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی ایک کتاب کا بھی انکار کرے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، اگرچہ باقی ساری کتابوں کو مانتا ہے، توریت یا انجیل کا انکار کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں، تو اس طرح کا انکار کرنے سے وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز ہے اس کے اندر ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، یعنی یہ ایمان رکھنا کہ جتنے بھی انبیاء یا رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں وہ سارے اللہ کے سچے نبی تھے
اور وہ جو بھی اللہ کی طرف سے احکامات لے کر آئے وہ بھی حق اور سچ تھے۔ ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا یہ ضروریات دین میں سے۔ ہم جو ایمان مفصل پڑھتے ہیں وہ اسی آیت سے لی گئی ہے، جو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ وقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ جو ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں اس کا جو ماخذ ہے، اس کا جو حوالہ ہے وہ یہی آیت ہے، اس آیت سے وہ ایمان مفصل لی گئی ہے۔ پھر آگے فرمایا اگلی آیت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے برابر۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اس نے کمایا اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا نقصان بھی اسی پر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے رب ہماری پکڑ نہ فرما اگر ہم سے کوئی خطا یا بھول ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما۔ واغفر لنا، اور بخش دے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں پر ہماری مدد فرما۔ یہ آیت مبارکہ، اس میں ایک دعا کی تلقین کی گئی ہے، مسلمانوں کو ایک بہت بہترین دعا جو ہے وہ یاد کروائی گئی ہے، اور یہ ہمیں یاد بھی کر لینی چاہیے، جو ربنا لا تؤاخذنا یہاں سے آگے شروع ہو رہی ہے۔ اس آیت کے شروع والے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے برابر، یعنی جس طرح ہم جانتے ہیں کہ کوئی اگر غریب ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہے، کوئی اگر حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس پر حج فرض نہیں ہے، اس طرح اور بھی کئی مثالیں لی جا سکتی ہیں کہ اللہ بندے پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ اگر وہ اس کے کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو ہی اس پر لازم ہے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اس پر لازم بھی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے پہلی امتوں پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر ایسے سخت احکامات نازل تھے کہ ہمیں ان سے نجات دے دی گئی، آسانی فرما دی گئی۔ یعنی اگر ہمارے ہاں کپڑا ناپاک ہو جائے، کوئی گندگی لگ جائے تو اس کو دھو کر پاک کر لیا جاتا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا کہ گندے کپڑے کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ اگر بندے کی جلد پر کوئی گندگی لگ جاتی تو اس گندی جلد کو کاٹنے کا حکم تھا۔ بعض گناہوں میں کوئی گناہ کرتا تو اس کی سزا خودکشی مقرر کی جاتی۔ اس طرح کئی ساری سخت سزائیں پہلی امتوں پر تھیں، لیکن ہم پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور آپ کی عنایت کی وجہ سے اللہ نے ہم پر رحم فرمایا اور کئی سارے معاملوں میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائی۔ اگر ہمارے ہاں کوئی گندگی لگ جائے کپڑوں پر یا جسم پر، اس کو ہم دھو کر پاک کر لیتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی کئی انعامات ہیں جو اللہ عز و جل نے ہم پر کیے ہیں۔ یہ جو آخری دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، ان کی بہت فضیلت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ دو آیتیں مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا کی گئی ہیں، ان کو خود بھی سیکھو اور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ ان دو آیتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور آج اللہ کے فضل سے ہماری سورہ بقرہ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اسی طرح استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنا مکمل قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سن سکیں اور مکمل کر سکیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر مبارک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، خطائیں، لغزشیں اپنی رحمت، اپنے کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، سب بیماروں کو شفائیں عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، سب کی حلال روزیوں میں برکتیں عطا فرما،
حرام کے رزق سے محفوظ فرما، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔